یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے، جب تپا دینے والی گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے تھے، اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے لمحوں کا مزہ لطف اٹھا رہی تھیں۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور اس علاقے کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، اور آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نامی کوئی تہذیب یا کوئی جگہ اس دنیا میں موجود بھی تھی یا نہیں۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں آباد لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس ایک ایسا بد نصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے فلسفی افلاطون پلاٹو نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی کتاب ٹیمیس اور کرٹس میں تفصیلی ذکر کیا ہے اٹلانٹس کا۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اپنے وقت سے مطابق 9,000 سال پہلے اس دنیا پہ موجود تھا، اور اٹلانٹس اوشن میں کہیں موجود تھا جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا، اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر انتہائی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے، اور یہاں کی سرزمین انتہائی زرخیز تھی، جہاں انتہائی اونچی عمارتیں اور معدنیات پائی جاتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا اور چاندی معمولی سی چیز تھی۔ اٹلانٹس میں بے شمار محل اور عبادت گاہیں تھیں، اور اگر ان تعمیرات کے آگے آپ ایجپشین پیرامڈس، برج خلیفہ، تاج محل یا چائنا وال کی بات کریں تو یہ اس جگہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا کی طرح تھی، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلاٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں جادوئی طاقتیں بہت زیادہ تھی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ اٹلانٹس جس جزیرے پہ آباد تھا وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم انتہائی باکمال تھا، جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا، کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بے شمار چرند و پرند تھے اور پھلوں کے بے شمار باغ تھے۔ شہر کے انتظامیہ اور سیاست بھی انتہائی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹس کی جدید ترقی کے مطابق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹانوں کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے ذریعے شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کے تجارتی بحری جہاز پوری دنیا میں جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے نت نئے طریقے تھے اور ٹیکنیکس تھیں جن سے وہ ایک بے انتہا پیمانے پہ اناج اگاتے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی بتایا ہے کہ دیوتا کی بنی وہاں پر ایک عظیم مورتی تھی دیوتا کی، جو خالص سونے کی بنی تھی، جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں اٹلانٹس کے لوگوں کی پلاٹو نے تعریف کی ہے، دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلاٹو کے مطابق انہی وجوہات کے مطابق خدا کا قہر نازل ہوا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے، اور انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ وہ سوائے ایتھنز کے تمام یورپ اور مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ انتہائی عیش پسند ہو چکے تھے اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو چکے تھے۔
اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیٹو کے مطابق یورپین اور اس بیک اٹلانٹس میں طوفان، زلزلے اور سیلاب اور آتش فشاں پھٹ پڑا، اور اس عظیم تباہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا، اور آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا۔ ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹس پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ یہ دنیا میں آنے والا شدید ترین تباہیوں میں سے بڑی تباہیوں میں سے ایک تھا۔ اٹلانٹس کے لوگ کئی جگہوں پہ بھاگ رہے تھے، کچھ سمندروں میں کود گئے، کچھ آگ اگلتے پتھروں کی بارش میں ڈوب کر اور جل کر خاک ہو گئے۔ ہر طرف تباہی پھیل چکی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا، اور اٹلانٹس کا شہر صفحہ ہستی سے ایسا مٹا کہ گویا وہاں کبھی کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ کئی مورخین نے کہا ہے اٹلانٹس کو صرف ایک پلیٹو کا ایک افسانوی شہر قرار دیا ہے، لیکن ہر زمانے میں تاریخ داں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ شہر سچ میں کہیں موجود تھا، اور آج بھی بحر اوقیانوس کے سمندر کے زیر سمندر کہیں نہ کہیں دفن ہے، اور کہیں نہ کہیں بحر اوقیانوس کے کچھ نہ کچھ جزیرے، اسی زمین کے ڈوبے ہوئے کچھ نہ کچھ حصے ہیں جو آج بھی اسی حالت میں رہ چکے ہیں۔ اٹلانٹس کی لوگوں نے سمندر میں تلاش کرنے کے لیے جاپان میں یوناہونی آئلینڈ کے اندر جانچ کی، اور سمندر کی گہرائی میں ڈائیو کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ یہاں پہاڑ نما سیڑھی کے سٹرکچر موجود تھے۔ اس سٹرکچر کی ہائٹ ایک ایوریج بلڈنگ کے برابر تھی، اور جب ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس سمندر کے حصے کی مکمل جانچ کی گئی تو انسانی آنکھیں حیران رہ گئی جب اس جگہ کی 3D ماڈل کو ہزاروں سالوں بعد دنیا کے سامنے لایا گیا، جہاں شاندار محل اور عمارتیں موجود تھیں تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آرکیالوجسٹ کے ماننا تھا کہ ہزاروں سال پہلے ایسا کوئی شہر سمندر کے اوپر ہوا کرتا تھا جہاں انسانی تہذیب آباد تھی۔ روحانیت اور اسلام میں اگر ہم اٹلانٹس کے مطابق جاننے کی کوشش کریں تو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ دراصل انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کی مخلوق تھے، جو 10,000 سال پہلے اس دنیا میں آئے اور یہاں پر آباد ہو کر عظیم الشان تہذیب کی بنیاد رکھی، اور پوری دنیا کو لکھنے، پڑھنے اور ٹیکنالوجی کے علم سے نوازا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جن تھے، کیونکہ اس طرح اڑنے کی صلاحیت اور غیر معمولی قوت انسانوں کو کبھی نہیں ملی۔ روایتوں کے مطابق جنات کی یہ تہذیب اٹلانٹس میں آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے آباد تھی، جو اپنی سرکشی کے مطابق اور اس کی وجہ سے تباہ ہوگی۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اٹلانٹس دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان میں غرق ہوا تھا، کیونکہ اس طرح کی عظیم تباہی کا ذکر صرف طوفان نوح میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے اپنی محبت کا اظہار کریں، جس سے ہم بھی موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کے سامنے روز نت نئی کہانیاں لے کر آئیں، قصے اور واقعات شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔